الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وبعد۔ کیا جادو کے ساتھ کسی کی اولاد کی بندش کی جا سکتی ہے؟ یعنی کیا ایسا ممکن ہے کہ جادو کے ساتھ کسی کی اولاد ہونے کا عمل روک دیا جائے، کسی کو بانجھ کر دیا جائے؟ ناظرین دیکھیں، یہ ہمارے معاشرے میں مسئلہ بہت زیادہ ہے، اور عموماً یہی سمجھا جاتا ہے دو طرح کے لوگ ہیں۔ ایک وہ ہیں جو بالکل اس کا انکار کرتے ہیں، جادو کے ساتھ کیسے ہو سکتا ہے، اولاد تو اللہ تعالیٰ دیتے ہیں، کسی کو اولاد نہ دیں تو یہ بھی اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے۔ اس بات میں کوئی شک بھی نہیں ہے کہ اولاد دینا تو اللہ تعالیٰ کا کام ہے، جسے اللہ تعالیٰ چاہیں گے اولاد دیں گے، جسے اللہ تعالیٰ نہیں چاہیں گے اللہ تعالیٰ اولاد نہیں دیں گے۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ بیماریوں کا ہونا یہ بھی موجود ہے۔ علاج رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ بھی سنت ہے۔ آپ علیہ السلام نے علاج اس کو اختیار کرنے سے منع نہیں کیا۔ بعض عورتوں کے مسائل ایسے بن جاتے ہیں جس کی وجہ سے ان کے ہاں اولاد نہیں ہوتی، میڈیکلی مسائل ہوتے ہیں، تو اگر ایسا مسئلہ ہے تو اس کا علاج ہونا چاہیے، ادویات کا استعمال کیا جائے، ٹیسٹ کروائے جائیں، اور اس طرح سے پھر اس کا علاج ہو، کیونکہ بیماریاں مختلف انسانوں کو لگ جاتی ہیں اور وہ بھی اللہ تعالیٰ کی مرضی کے بغیر نہیں ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی سمجھنے کی بات ہے کہ جادو کے اثرات بھی اپنی مرضی سے نہیں ہو جاتے۔ اگر اللہ تعالیٰ نہ چاہے تو جادو بھی اثر نہیں کر سکتا، لیکن ہمارا امتحان ہے۔ اب شیطان اللہ تعالیٰ نہ چاہے تو کسی کو نہیں بہکا سکتے، یہ شیاطین نہیں بہکا سکتے، کسی پر غالب نہیں آ سکتے، کسی سے گناہ نہیں کروا سکتے، لیکن اللہ تعالیٰ نے اسے چھوٹ دے رکھی ہے، وہ انسانوں سے گناہ کرواتا ہے۔ تو یہ بیماریاں بھی ایسی ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ان بیماریوں کو بھی اللہ تعالیٰ ہی پیدا کرتے ہیں، شفا بھی اللہ تعالیٰ ہی دیتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ کی مرضی کے بغیر ایسا نہیں ہو سکتا کوئی شخص بیمار ہو جائے۔ تو ناظرین، اولاد کی بندش کا معاملہ، اس میں ایک تو یہ ہے کہ جو جسمانی بیماریاں ہیں، ٹیسٹ کروانے سے پتہ چلا ہے فلاں بیماری ہے، ڈاکٹر سے آپ نے مشورہ لیا تو آپ کو پتہ چل گیا کہ آپ کے ساتھ یہ مسئلہ ہے۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ ایسا بھی ہوتا ہے کہ بعض خواتین وہ اپنے ٹیسٹ کرواتی ہیں، مرد ہیں وہ اپنے ٹیسٹ ان کے کلیئر ہیں، ڈاکٹر کہتے ہیں آپ کے ساتھ میڈیکلی طور پہ کوئی مسئلہ ہے نہیں، یا پھر ایسا ہوتا ہے جی آپ کے ساتھ کوئی نارملی ایسا معاملہ ہے، آپ اس کی فلاں دوائی کھا لیں تو آپ بالکل ٹھیک ہو جائیں گے، لیکن اس کے باوجود اولاد نہیں ہوتی، ٹیسٹ بھی کلیئر ہیں، اور کوئی ایسی بیماری بھی نہیں ہے جس کی وجہ سے اولاد نہ ہو سکے، تو پھر باقی رہ جاتا ہے یہ معاملہ کہ جنات جادو کے ذریعے جو مسلط کیے جاتے ہیں وہ بھی سبب بنتے ہیں کہ اولاد اس وجہ سے بھی رک جاتی ہے کہ وہ عورت کے بدن میں داخل ہو جاتے ہیں، مرد کے بدن میں داخل ہو جاتے ہیں، کیونکہ اللہ کے رسول علیہ السلام کی واضح حدیث ہے۔ بہت سے لوگ اس کا انکار کرتے ہیں، جی جن انسان کے جسم میں کیسے داخل ہو سکتا ہے؟ اللہ کے پیغمبر علیہ السلام کی واضح حدیث ہے، آپ نے فرمایا جب تم میں سے کسی کو جمائی آئے تو اسے روکے، فَإِنَّ الشَّيْطَانَ يَدْخُلُ، کیونکہ شیطان جسم میں داخل ہو جاتا ہے۔ اب ہوتا یہ ہے کہ جادوگر جنات کی جو ڈیوٹی لگاتا ہے، جو حراس جنات ہوتے ہیں، جادوگر ان کو بھیجتے ہیں، اور وہ جنات جسم کے اندر داخل ہو کر جسم کے اندر ایسا معاملہ، ایسی بیماری پیدا کر دیتے ہیں کہ جس کے ساتھ اولاد پیدا نہیں ہوتی۔ ظاہری طور پر کوئی بیماری ٹیسٹوں میں نہیں آتی، دوائیاں کھانے کے باوجود کوئی ایسا معاملہ سامنے نہیں آتا، ادویات کے باوجود بھی طبیعت بہتر نہیں ہوتی، اولاد نہیں ہو رہی ہوتی، ٹیسٹ بھی کلیئر ہوتے ہیں، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ پھر مسئلہ روحانی ہے، پھر جناتی مسئلہ ہے یا جادو کا مسئلہ ہے، ان کی وجہ سے بندش ہے۔ تو ناظرین، اگر ایسا معاملہ ہے تو پھر اس علاج کی طرف چلنا چاہیے، اور کوئی بڑا مشکل نہیں ہے، اور اس کا ہونا جادو کا یہ بھی قرآن و سنت سے ثابت ہے۔ اور شیطان، ان الشیطان یجری من ابن آدم کمجری الدم،
شیطان انسان کے جسم میں ایسے گردش کرتا ہے جیسے خون گردش کرتا ہے، تو وہ بھی ایسی بیماری بنا دیتا ہے کہ اولاد پیدا نہ ہو۔ ناظرین، اگر ایسا معاملہ ہے، ٹیسٹ کلیئر ہے اور جسمانی طور پر خاوند بیوی دونوں فٹ ہیں، کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے کہ جس وجہ سے ان کے ہاں اولاد نہ ہو، تو پھر سمجھ لیں اس کے ساتھ ساتھ وہ علامات بھی ہوتی ہیں۔ مثلا کندھوں پہ بوجھ رہتا ہے، عورت کہتی ہے میرے کندھے بھاری رہتے ہیں، پیٹ میں اکثر درد رہتی ہے، اور خاوند بیوی ملنے میں ان کو مشکل پیدا ہوتی ہے، وہ ایک دوسرے سے مل نہیں پاتے، گھبراہٹ شروع ہو جاتی ہے، دھڑکن دل کی تیز ہو جاتی ہے، یا ایسا ہوتا ہے کوئی خون کے چھینٹے گر رہے ہوتے ہیں، کپڑے کٹ رہے ہوتے ہیں۔ مطلب یہ ہے کہ اگر کوئی ایسی کیفیت سامنے آ رہی ہے کہ شیطانی مسائل، جنات، جادو کے جو مسائل ہیں ان کی وہ علامات ہیں، تو پھر تو کسی شک کے بغیر ہمیں اس علاج کی طرف جانا چاہیے۔ اور اس میں کیا ہے، اگر یہ علامات ہیں، پیٹ میں درد ہوتا ہے، کندھے بھاری رہتے ہیں اور زیر ناف بوجھ محسوس کرتی ہے عورت، اور ظاہری کوئی بیماری بھی نہیں ہے، تو پھر یہ کرنا چاہیے کہ ایک تو اللہ تعالیٰ سے بہت زیادہ استغفار کریں، اپنی عبادات کو اچھا کریں، نماز میں اگر سستی ہے اس کو دور کریں، اور باقی صبح و شام کے اذکار ان کا خیال رکھیں، اور اس کے ساتھ ساتھ استغفار جناب نوح علیہ السلام کا جو قرآن مجید میں سورہ نوح میں اللہ تعالیٰ نے تذکرہ فرمایا، تو وہاں فرمایا کہ نوح علیہ السلام اپنی قوم سے فرماتے ہیں قُلْ تُسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا، اللہ تعالیٰ سے استغفار کرو بہت زیادہ۔ جب تم استغفار کرو گے إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا، تو اللہ تعالیٰ تو ہمیشہ سے بڑا معاف کرنے والا ہے۔ يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا، تو فرماتے ہیں جب تم استغفار کرو گے تو اللہ تعالیٰ بادل تمہارے لیے ایسے بھیجیں گے جو بارش برسانے والے ہوں گے، اور اللہ تعالیٰ تمہیں بیٹے دیں گے اور تمہیں مال دیں گے۔ وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا، اللہ تعالیٰ تمہارے لیے باغات وہ تمہیں عطا کریں گے، اور تمہارے لیے اللہ تعالیٰ پانی کا بندوبست کریں گے، نہریں چلیں گی تمہارے لیے، پانی کی کمی نہیں ہوگی۔ تو ان چیزوں کو اختیار کرنے میں اللہ تعالیٰ کی مدد آئے گی اگر تم استغفار کرو گے۔ تو سب سے پہلے اپنی عبادات فرائض کے بعد استغفار کو بہت زیادہ کیا جائے، اور اس کے ساتھ ساتھ سورہ البقرہ کی 102 نمبر آیت اس کو پڑھا جائے، اس کی تلاوت زیادہ کی جائے، اور اس کے ساتھ ساتھ سورہ الاعراف کی اور سورہ یونس کی اور سورہ طٰہٰ کی جو آیات ہیں جن میں جناب موسیٰ علیہ السلام کا فرعون کے جادوگروں سے مقابلہ ہے، ان آیات کو پڑھا جائے، وہ علاج ہے جادو کا۔ اور ان میں سے سورہ الاعراف کی 115 نمبر آیت سے لے کر 122 نمبر آیت تک یہ آیات پڑھ کے اپنے آپ کو دم کریں، پانی پہ دم کریں، خاوند بیوی دونوں پئیں، گھر میں چھڑکاؤ کریں۔ سورہ الاعراف کی 115 نمبر سے لے کے 122 نمبر آیت تک، اور پھر اسی طرح سے سورہ یونس کی 79 نمبر سے لے کر 82 نمبر آیت تک، اور پھر اس کے ساتھ ساتھ سورہ طٰہٰ کی 65 سے لے کر 69 یعنی 69 نمبر آیت تک یہ دم مکمل کر کے پانی پر دم کریں، یہ پانی پئیں بھی صحیح، گھر میں چھڑکاؤ بھی کریں، اور اس کے ساتھ بیری کے پتے 7 ان کو لے کر ابال کے پانی میں اس پانی کو بڑھا لیں، اتنا کر لیں جس سے انسان نہا لے، اس پر بھی یہ دم کریں اور اس دم والے پانی سے نہائیں، تو اللہ کے فضل سے یہ اولاد کی بندش والا جو جادو ہے یہ ٹوٹ جائے گا۔ اور اللہ تعالیٰ سے دعا بھی کریں، رب لا تذرنی فردا وانت خیر الوارثین، یہ سورہ الانبیاء میں یہ آیت 89 نمبر یہ آیت ہے، اس کو زیادہ پڑھیں اٹھتے بیٹھتے ہوئے دن رات میں، رب لا تذرنی فردا وانت خیر الوارثین۔ ہماری دعا ہے اللہ تعالیٰ جن لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے اولاد نہیں دی ان کو اولاد عطا فرمائیں، اور اللہ تعالیٰ ہمارے گھروں میں برکتیں دیں، اور اللہ تعالیٰ ہم سے بھی خطائیں اور غلطیاں معاف کر دیں، روحانی اور جسمانی بیماریوں سے اللہ تعالیٰ ہمیں نجات دیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔